اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک زکریا اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک زکریا چینل۔ ترکی میں گزشتہ سال اگست میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے بعض ترک اخبارات میں شائع ہونے والے واقعات انتہائی عبرتناک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کی بحریہ کے کسی اڈے میں جو ساحل سمندر سے بالکل متصل ہے، رقص و سرور کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس کے شرکاء 3000 کے لگ بھگ تھے۔ وہاں ناچنے اور گانے والیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شراب و کباب کی خوب محفل جمی۔ ایک فنکشن کے لیے اسرائیل سے خصوصی طور پر یہودی ناچنے اور گانے والی لڑکیاں درآمد کی گئیں جو انتہائی بے حیا تھیں۔ فنکشن میں 30 سے زائد ترک جرنیل شریک تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جب انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر پر مبنی مجلس جاری تھی کہ ایک ترک جرنل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا اور اس سے پڑھنے کو کہا۔ جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مذکورہ جرنل نے قرآن کریم کے نسخے کو لیا اور نعوذ باللہ پھاڑ کر ناچتی ہوئی یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے گا؟ اس دوران اس قرآن کریم کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی خوف طاری ہو گیا۔ اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والے عذاب کے ابتدائی لمحات کا چشمدید گواہ بن سکے۔ اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعات اور مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹا اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، ساتھ ہی لوگوں کی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقوں کو بھی زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں اور ناچنے گانے والیوں کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اب تک کوئی لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ نے انتقام لے لیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس واقعے میں اگرچہ حق تعالیٰ نے نہ صرف کل انسانیت کو بلکہ تمام مسلمانوں کو نہایت عبرت آموز سبق دینے کے لیے اپنے زبردست غصے کا اظہار کیا ہے، جس سے پہلی بات ثابت ہوئی کہ قرآن پاک واقعی اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ہی کی آسمانی کتاب ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کی چیز
اور اس کی آسمانی کتاب نہ ہوتی تو اللہ کو شاید غصہ بھی نہ آتا۔ کیا کسی مصنف یا کسی مؤلف کی کتاب کی بے حرمتی و بے ادبی کرنے پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا ہے؟ ظاہر ہے انسانی عقل و شعور کے اعتبار سے غصہ اسی کو آتا ہے جس کی چیز ہے۔ یہ بات نہیں کہ چیز کسی اور کی خراب و برباد ہو، مگر اس پر غصہ کسی اور کو آئے۔ دوسری بات یہ ہے، کسی چیز کی جس درجہ شہرت والی چیز کی بے حرمتی و بے ادبی ہوگی، اتنے ہی درجہ شدت کا اس کو غصہ بھی آئے گا۔ یہاں پر محفل و رقص و سرور میں قرآن پاک کی جس کا اس محفل سے کوئی رابطہ، کوئی واسطہ یا تعلق نہ تھا، جس درجہ سنگین گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، اسی وجہ پر اللہ کے شدید و سنگین غصے نے وہ کام کر دکھایا کہ ہزاروں رقاصاؤں اور عیاشی کرنے والے انسان کی نعشوں کا نام و نشان نہ رہا۔ دوستو، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے دینا ہرگز نہ بھولیں۔ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔